بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی، اور آج کل موسم ہے انکشافات کا۔ کل زرداری صاحب نے بہت اہم انکشافات کیے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کس طرح جنرل باجوہ نے انہیں 5 منٹ میں مارشل لا لگانے کی دھمکی دی تھی۔ آج مولانا فضل الرحمان نے ایک زبردست قسم کا انکشاف کیا، بلکہ وہ راز کھولا ہے جو کہ بڑے عرصے سے لوگ منتظر تھے کہ وہ بتائے کہ انہوں نے آخر اسلام آباد میں جو دھرنا دیا تھا، لانگ مارچ کیا تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، وہ کس کے کہنے پر انہوں نے کال آف کیا تھا، ان کے ساتھ کس نے وعدے وعید کیے تھے، کس نے ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا تھا، یا وہ ایسے ہی دھرنا عمران خان کی حکومت کے خوف سے اٹھا کے لے گئے تھے یا فوج کے ڈر سے اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو انہوں نے آج جو ہے وہ نام بتا دیے ہیں، بلکہ آج انہوں نے اس واقعے کی پوری تفصیل بتا دی ہے کہ یہ سب کیا ہوا تھا اور اس دھرنے میں کون کون گرنٹر تھا۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، چودھری شجاعت، چودھری پرید الہی اور باقی لوگوں کا اس میں کیا کردار تھا، انہوں نے کھل کر یہ بات بتا دی ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ راز کھولا، انکشاف کیا، کچھ دیر کے بعد ہی ایک بڑی ہی ہولناک خبر آئی ہے، اور خبر یہ کہ وفاقی مذہبی امور کے جو وزیر ہیں مولانا عبدالشکور، ان کی گاڑی کو ایک ڈبل کیبن ڈالے نے ٹکر ماری اور سیدھے مولانا عبدالشکور کو ہٹ کیا، اور مولانا عبدالشکور موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ تو ان کی موت جو ہے وہ کیا ان انکشافات کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک وفاقی وزیر کی اس طرح موت ہو جانا کہ وہ سڑک پر کوئی بھی گاڑی اسے ہٹ کرے اور اس کے علاوہ نہ کوئی زخمی ہو، نہ کسی کو کوئی گزند پہنچے، ڈالے میں 5 لوگ سوار ہوں، وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں اور مولانا کی شہادت ہو جائے، تو کیا یہ کوئی پیغام ہے؟ کیا یہ جنرل فیض کی باقیات ہے جو اب بھی طاقتور ہے، جو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر تم ہمارے بارے میں زبان کھولو گے، کوئی راز جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا یا لیا گیا تھا وہ سامنے لاؤ گے، تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا؟ یہ بڑی خوفناک سی بات ہے، اور اس نے جو ہے وہ ایک دم جو ہے پوری صورتحال کو، سینیریو کو چینج کر دیا۔ ممکن ہے میرے اندازے غلط ہوں، لیکن بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ ان کی اس موت کا مولانا فضل الرحمان کے انکشافات سے کوئی گہرا تعلق ہو سکتا ہے۔ مولانا کی جو پریس کانفرنس تھی وہ خاصی اس میں وارننگز بھی تھیں، اس میں انکشافات بھی تھے، اور اس میں یہ سمجھ لے کہ ایک ڈٹرمنیشن بھی نظر آئی۔ تو اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے کیا کہا اور پھر سب کچھ کیا ہوا۔ لیکن ایک اور خبر وہ ہے سابق وفاقی وزیر علی زیدی کی گرفتاری کے حوالے سے ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے، اور ان کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ نواز شریف کا لندن پلان ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ کرنے فراڈ، مارنے ڈکار، اور جب پولیس پکڑے تو کہنا کہ یہ لندن سازش ہے، یہ لندن کا پلان ہے، نواز شریف نے سازش کی ہے۔ تو کیا نواز شریف نے کہا تھا کہ 18 کروڑ پہ کسی سے لے لیں اور پھر اس کو جعلی پلاٹوں کی فائل دے دیں، اور جب وہ پیسے مانگے تو اس کو دھمکیاں دیں، اس کو دھونس دیں، اس کو بتائیں میں وزیر ہوں اور میری حکومت ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور جب حکومت چلی جائے تو پھر وہ اگر پولیس کے پاس چلا جائے، FIR درج کرائے اور پولیس پکڑنے کے لیے آ جائے تو اس کی جماعت کے سربراہ کہے کہ یہ لندن کی سازش ہے۔ یعنی یہ سب کچھ نواز شریف کے کہنے پہ ہوا، نواز شریف کے کہنے پہ علی زیدی نے فراڈ کیا، اور نواز شریف کے کہنے پہ علی زیدی کو گرفتار کیا گیا۔ تو علی زیدی کی گرفتاری کے حوالے سے ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ اندر کی ویڈیو ہے، جب انہیں اندر سے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ تو پچھلے ویلاگ میں میں نے کہا تھا کہ ان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ پولیس جو ہے انہوں نے گاڑی میں ڈالا، تو اس بات کی تصدیق دوبارہ ہو گئی ہے کہ پولیس نے انہیں عزت و احترام ہی دی ہے، یعنی چڑنا چپیڑا نہیں ماریاں، تھوڑا جا کسیٹیا کسوٹیا تھے، وہ کوئی پولیس جو کچھ کرتی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر کوئی عام شہری ہوتا تو پولیس ٹھڈے مارتی، 2-4 تھپڑ مارتی اور پھر اس کے دروازے توڑتی، لیکن یہاں پولیس والے گئے، ہاتھ پکڑا، اور علی زیدی نے تھوڑی سی وہ کہتے نا اڑپھس کی، تھوڑا سا انہوں نے تردد دکھانے کی کوشش کی، ہچکچاہٹ دکھائی، تو پھر ان کو ظاہر ہے انہوں نے پولیس نے اپنے روایتی طریقے سے ان کو گھسیٹ کے باہر نکالا، وہ کہیں اندر چھپنا چاہ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد بھی وہ گرفتاری دینے میں مسلسل مزاحمت کرتے رہے۔ تو یہ ٹکر کے لوگ ہیں، سیاسی لوگ اگر ہوتے تو گرفتاری کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، لیکن مقدمے اگر فراڈ کے ہوں، اور مقدمہ ان پہ فراڈ کا نہیں ہے، مقدمہ جو سندھ کے گورنر رہے ہیں عمران اسماعیل، ان پہ بھی فراڈ کا مقدمہ ہے، اسپیکر پہ بھی فراڈ کا مقدمہ ہے، تو جو پوری جماعت ہے اس کے جو بیچتے لوگ ہیں ان پہ فراڈوں کا مقدمہ ہے، اور زیادہ فراڈ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں، لینڈز میں، پلاٹوں میں، خرید و فروخت میں، اس میں کیے گئے ہیں۔ پنڈی میں بھی ایک سوسائٹی بنی ہے جس میں عمران اسماعیل صاحب شامل ہیں، اور وہ کیانی صاحب شامل ہیں جنہوں نے وہ پیسے کھائے، اس میں ہیلتھ کے منسٹر تھے جب وہ، تو ان کا نام شامل ہے۔ تو سارے شیر رشید وہ بھی زمینوں کے فراڈ میں شامل۔ تو یہ PTI کی جو اکثریت ہے نا، جو بڑے ایماندار، نیک، امین، صادق امین، جو خاص سب کے سجے کھبے پھرتے ہیں،
انہوں نے ان کو سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے مال کمانے میں وہ زمینوں کے فراڈ میں آتا ہے. فائلیں بیچی جعلی اور پیسے کمائے, نہ کو پوچھے نہ کو پکڑے. تو یہ سارا معاملہ ہے. علی زیدی پہ جو کیس ہے اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی علی زیدی کی گرفتاری جو ہے نا ابراہیم حیدری تھانے میں درج مقدمے میں کی گئی ہے. کراچی کا ایک تھانہ ہے, اس میں مقدمہ جو ہے وہ ایک صاحب فضل الہی انہوں نے درج کرایا. یہ مقدمہ فراڈ اور دھمکی کے دفعات کے تحت درج کیا گیا اور اس میں ان کی گرفتاری ہوئی. مدعی کہتا ہے کہ 2013 میں علی زیدی نے مجھ سے 18 کروڑ روپے لیے, مجھے ایک پلاٹ کی فائل دی جس کی قیمت 16 کروڑ روپے 75 لاکھ روپے بتائی. علی زیدی نے 1 کروڑ 25 لاکھ روپے 6 ماہ بعد دینے کا وعدہ کیا. وقت مقررہ پر رقم کا تقاضا کیا تو ملزم ٹال مٹول کرنے لگا. رقم نہ ملنے پر پلاٹ کی فائل بیچنا چاہیے تو فائل بھی جعلی نکلی. رقم نہ ملنے پر پلاٹ کی فائل بیچنا چاہیے تو فائل بھی جعلی نکلی. ملزم سے رقم کے لیے بار بار رابطہ کرنے پر دھمکیاں دی گئی. ملزم کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. اب ان کو گرفتار کیا پولیس نے آ کے. اب وہ رولا ڈالا ہوا جی وہ نامعلوم آئے, نامعلوم مقام پر لے گئے اور لندن کی سازش ہے. اور وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ تحریک انصاف کو تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے. اصل ڈر پتہ کیا ہے عمران خان کو, یہ جو وہ کہتے ہیں جی مار دیں گے یہ کر دیں گے, ڈر پر وہ کہتے ہیں چور کے دل میں اپنا ڈر ہوتا ہے, اپنے دل میں گرا ہوتی ہے. دل میں چور سمجھتے نا, تو ان کے دل میں چور ہے. ان کے دل میں چور کیا ہے؟ نواز شریف جب انہوں نے جیل میں تھے وہاں سے انہوں نے ان کو نیب کی کسٹڈی میں دیا. وہاں ان کو سلو پوائزننگ دی گئی. اتنی سلو پوائزننگ کی گئی کہ ان کے پلیٹلیٹ گر گئے اور ان کی حالت ہو گئی خراب, اور لوگوں نے کہا کہ اب نواز شریف تو گیا. یہ جب اس لیول پر پہنچے تو پھر فوج کے اندر سے ہوئی مداخلت اور نواز شریف کو بھیجا گیا باہر اور کہا گیا کہ آپ نے اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے, یہ غلط ہے, اس کو اب باہر بھیج دیتے ہیں, یہ باہر علاج کرائیں گے. تو عمران خان صاحب اس بات سے ڈرے ہوئے کہ اب نواز شریف اور ان کے اتحادیوں کی حکومت ہے, تو جو میں نے ان کے خلاف سازش کی تھی, میں نے ان کو مارنا چاہا تھا جیل میں, تو یہ مجھے بھی ماریں گے. یہ اصل میں دل میں چور ہے. اس لیے وہ کبھی کہتے ہیں مجھے گولیاں ماریں گے, کبھی کہتے ہیں مجھے زہر دے کے مار دیا جائے گا. تو زہر کی کہانی تو وہاں سے آئی ہوئی ہے. تو یہ دل میں چور ہے کہ جی وہ مینوں مارے گا جی. وہ آپ نے سنا نا لطیفہ کوئی لڑکی جا رہی تھی, وہ اس کے پیچھے کوئی صاحب چل رہے تھے, تو اچانک لڑکی پلٹی, اس نے پلٹ کے تھپڑ مارا. اس نے کہا بی بی کیا ہوا, تم اپنے راستے میں اپنے راستے, تم نے مجھے تھپڑ کیوں مار دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے نا مجھے شک ہے کہ تم مجھے چھیڑو گے. اس نے کہا میں نے چھیڑا تو نہیں. انہوں نے کہا تم نے نہیں چھیڑا مگر مجھے تو شک ہے نا, تو میں نے اپنا شک دور کیا, میں نے اس لیے تمہیں اپنے شک کی بنیاد پر تھپڑ مار دیا. تو خاص طور تو اس شک کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ تھپڑ مارے. ایک لاہور میں وکلا کنونشن ہوا ہے اور بڑا زبردست کنونشن ہوا ہے. اعتزاز احسن, حامد خان, لطیف کوسا جیسے بڑے لوگوں نے اس میں خطاب کیا, اور بھی لوگ تھے, اور ان میں موسٹلی وکلا وہ تھے جو کہ کسی زمانے میں ہم نے یہ دیکھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے, اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی وکالت کرتے رہے. اسٹیبلشمنٹ انہیں ہمیشہ مختلف چینل کے اندر اپنی ریپرزنٹیشن کے لیے بھی بھیجتی رہی, باقاعدہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اینا لے لو, اینا لے لو, اینا لے لو. اب وہ سارے جو ہے وہ چونکہ دھتکارے گئے ہیں, اور وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے گیٹ نمبر 4 بند ہونے سے اب آلموسٹ وہ کہتے ہیں راندہ درگاہ ہو گئے. میں راندہ درگاہ استعمال کرتا ہوں, شاید لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا جو راندہ درگاہ کہتے ہیں جو دھتکار دیے گئے ہوں. تو یہ وکلا کنونشن ماشاءاللہ بڑا زبردست کنونشن تھا. میں اس کے تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, میں نے مثال آپ کو ویسے ہی دی ہے, کیونکہ صرف وکلا نہیں ہے, بڑے لوگ ہیں جو کہ دھتکارے ہوئے ہیں. وکلا تو پھر بھی کھانے کمانے والے لوگ ہیں, وہ تو کیسوں کے لیے رائٹ لیفٹ ہوتے رہتے ہیں, لیکن نظریاتی طور پہ بھی چونکہ ہمارے وکلا میں سیاسی شعور بہت زیادہ ہے, اور سیاسی شعور کی بنیاد پہ سیاسی تقسیم بھی ہے. تو اب یہ جو وکلا کنونشن ہوا اس میں تو بہت بڑی واضح ایک نظر آئی, یعنی ایک ون سائیڈڈ مونولوگ, یعنی وہ لوگ جو کہ پرو عمران ہیں, جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں, پرو اسٹیبلشمنٹ تھے. کل اعتزاز احسن کے بارے میں بھی تو فرما دیا جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہ یہ بھی انہی کے آدمی ہے. جب افتخار چودھری کی وہ تحریک چل رہی تھی وکلا برادری کی طرف سے, اور یہ ان کی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے افتخار چودھری کی, جسے عدلیہ بحالی تحریک کہا جاتا ہے, اس تحریک کے روئے رواں تھے جناب اعتزاز احسن صاحب. ریاست ہوگی ماں کے جیسی, یہ نظمیں سنایا کرتے تھے, سارے لوگ اس پہ سر دھنا کرتے تھے, ہم بھی اس میں شامل تھے. تو پتہ چلا کہ یہ بھی انہی کے آدمی تھے, اور یہ بھی جو ہدایات ہے وہ ان سے لیتے تھے. تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی رابطوں میں تھے,
اور زرداری صاحب نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ میں سارا کچھ ختم کرا رہا ہوں, یہ جو لانگ مارچ ختم کر دو اور بحال ہو رہے افتخار چوہدری صاحب, تو اعتزاز صاحب نے کہا جی میں پہلے پوچھ لوں ان کو, ذرا ان کو بتا دوں یا ان کو پوچھ لوں. تو یہ تو بات کھل گئی ہے. تو آج کنونشن میں یہ سوال بھی ان سے پوچھا گیا اور اعتزاز صاحب نے بڑی ڈٹائی سے کہا کہ میں بھاگوں گا نہیں رضا ربانی کی طرح, میں جواب دوں گا میں کھڑا ہو کے, اور جواب پھر نہیں دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے جو وہ لوگ ہیں نا جو کہ مختلف جماعتوں میں بھی تھے. چلے یہ بھی مان لیں کہ کوئی پیپلز پارٹی میں تھا, کوئی نون لیگ میں ہے, کوئی پی ٹی آئی میں ہے, وہ بھی سارے چونکہ بھیجے ادھر سے گئے تھے, ان کے رابطہ کار تھے, وہاں سے دروازے ہو گئے بند. تو اب وہ پارٹی سے تو محبت ہے کوئی نہیں. مسئلہ کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے تو پیپل پارٹی کے نظریات کی وجہ سے نہیں ہے, وہ انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. تو نظریات تو مختلف ہیں, تو پھر نظریات کے ساتھ رہنا تو بڑا مشکل ہے. اگر وہ کہے تو ڈیوٹی دے لے تو پھر وہاں سے فارغ. تو یہ جو 2-3 لوگ پیپل پارٹی کے فارغ ہوئے ہیں, یہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ ایکچولی ان کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کہاں تھی, اور اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ وہاں کھڑے ہو جائیں جا کر, جو یعنی وہ کہتے ہیں نا سارے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ مل مالکان کے خلاف احتجاج کو, کسانوں کیوں کھڑے. اچھا کچھ لوگ نوکری چھوڑ گئے, کسی کو نوکری سے نکال دیا, لیکن سارے احتجاج میں شریک ہو گئے. وہی ہے نا, حسیناؤں میں مل جاؤ, نہ پتہ چلے بازار حسن کی ہے, نہ پتہ چلے شرفا کی ہے. تو یہ معاملہ ہے. ایک اور خبر جو تحریک انصاف کے اندر بڑی تیزی سے گردش کاری, جناب بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے. روز کوئی نہ کوئی, ویسے کمال لوگ ہیں نا, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا چورن نکل آتا ہے بیچنے کے لیے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. میڈیا کو جتنا کانٹینٹ عمران خان صاحب نے دیا ہے نا, شاید ہی کسی نے دیا ہو. یہ میں برملا اعتراف کرتا ہوں کہ میڈیا کو کنٹینٹ دینے میں عمران خان صاحب کا کمال ہے. وہ روز ایسا ایشو نکالتے ہیں, ایسی کوئی یعنی ان کو ایسی اترتی ہے, کوئی نازل ہوتی ہے ان کے اندر کوئی ایسی کانسپریسی کہ جس کو وہ چھوڑتے ہیں اور پھر سارے سر دھنتے ہیں. بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے, یہ ہمارا فلانا لائن ہے. علی زیدی کو پکڑ لیا آپ نے, گنڈا پور کو پکڑا ہوا ہے, اور بھی لوگوں کو پکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. کل ایک گاڑی کھڑی ہوگی شبلی فراز کے گھر کے سامنے آ کے, تو فوٹو کھینچ کے بھیج دی جی, وہ دیکھیں جی مجھے تو لینے آ گئے, میں تو گھر پہ ہوں ہی نہیں. گھر پہ بھی نہیں رہتے, غائب بھی رہتے ہیں, ٹکر کے بھی لوگ ہیں, انقلاب بھی لے کے آنا ہے اور گرفتار بھی نہیں ہونا. اب آ جاتے مین خبر جو ہے وہ ہماری, وہ آج کی مین خبر وہ ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر 2019 کو انہوں نے عمران خان حکومت کے خلاف کراچی سے آزادی مارچ شروع کیا, اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد 13 نومبر تک انہوں نے دھرنا دیا. یہ خبر آئی کہ مولانا فضل الرحمان کو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. وزیر چودھری شجاعت حسین یہ 2 گرنٹر بنے, اور پھر خبر آئی کہ جی معاملہ طے پا گیا, مولانا فضل الرحمان واپس آ گئے. تو مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ اکتوبر 2019 میں جو ہمارے ساتھ مذاکرات کیے گئے, اس میں مذاکرات میں یہ طے ہوا کہ مارچ میں الیکشن ہوگا اور آپ دھرنا واپس لے جائیں, اور اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ اختیار آئی ایس اے کے چیف جنرل فیض حمید کو دیا, اور مذاکرات میں فیض حمید کے ساتھ چودھری شجاعت اور پرویز الہی تھے, اور اکرم درانی اور طلحہ محمود میرے ساتھ تھے. مولانا نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں, دیکھیے اکتوبر میں بھی ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے, باجوہ صاحب نے پورا اختیار جو ہے جنرل فیض حمید کو دیا. جنرل فیض حمید کے ساتھ بیٹھے تھے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی, میرے ساتھ بیٹھے تھے اکرم درانی اور طلحہ محمود. 6 آدمیوں کے مذاکرات میں باقاعدہ اسمبلی کی توڑنے کی بھی تاریخ متعین ہوئی, اور الیکشن کے نئے شیڈول کی بھی تاریخ متعین ہوئی, اور اگلے سال مارچ میں الیکشن کرانے کی بھی بات طے ہو گئی. جب ہم نے دھرنا اٹھا لیا تو کہا جی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. کیا اتنی ذمہ دار پوسٹوں پر بیٹھنے والے لوگ وہ بھی اس طرح کی کچی باتیں کرتے ہیں, اور نہ چودھری صاحبان کو کوئی احساس ہوا اس بات کا کہ بھئی ہم نے تو شریف لوگ ہیں, ہم نے تو ایک زبان دی تھی, اور میں ذرا تھوڑا وزردار آدمی ہوں, کسی کو منہ پہ کہنا کہ جی لکھ کر دو پہلے دستخط کرو, تو ذرا تھوڑا اس تکلف سے میں نے بھی اجتناب کیا. لیکن بہرحال یہ طے ہوا تھا کہ انتخاب ہوں گے, اور نہیں وعدہ پورا کیا. تو ایک وعدہ تو نہیں ہے. باجوہ صاحب کی کس بات کا ہم روئیں گے جی, جنرل فیض حمید کی کس بات کا ہم روئیں گے جی. بس ٹھیک ہے, اب ہم وہ چلے گئے ہیں, اب ان کی
اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا اپنے ادارے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ذرا خود سوچے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم چونکہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ذرا روادار لوگ ہیں اور تہذیب یافتہ ہے، تو ہم نے زبان پہ یقین رکھا، تو ہم نے کوئی معاہدہ کیا نہیں. مذاکرات میں 6 افراد کے درمیان اسمبلی توڑنے کی تاریخ تک طے ہو گئی. الیکشن کا شیڈول متعین ہوا. یہ طے ہو گیا کہ آپ واپس چلے جائیں اکتوبر 2019 میں، اور مارچ 2020 میں آپ کو الیکشن مل جائے گا. الیکشن کی ڈیٹ دے دی گئی مارچ 2020، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا، دھرنا ہو گیا تو سارے مکر گئے، تو چودھری برادران بھی مکر گئے. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ وفادار لوگ ہیں، اور ہم نے تو سوچا کہ ان کے ساتھ کیا لکھ کر اور کیا دستخط کر کے دیں، جو انہوں نے بات کر لی وہ ہم مان جائیں گے. مان لی ہم نے کہ چلیں وعدہ ہو گیا، لیکن وعدہ پورا نہیں کیا گیا. جنرل ٹیڈ باجوہ اور جنرل فیض حمید کی کس کس بات کا ذکر کریں؟ مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ جنرل فیض حمید کو جنرل باجوہ نے آتھورائز کیا. تو جنرل باجوہ وہ ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت بچاتے رہے ہیں اور آخری دنوں تک بچاتے رہے ہیں، لیکن عمران خان قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بربادی تباہی کا باعث جنرل باجوہ ہے، اور جنرل باجوہ نے ان کو حکومت سے نکالا. جنرل باجوہ نے امریکہ کو ان کے خلاف کیا. جنرل باجوہ نے تو ان کی حکومت بچائی ہے. اکتوبر میں بھی جنرل باجوہ بچا رہے ہیں. 2022 میں بھی جب وہ اسمبلی زرداری کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جناب عدم اعتماد مت لے کر آئیں ورنہ میں مارشل لا لگا دوں گا، اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم الیکشن کی تاریخ آپ کو لے دیتے ہیں. تو یہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسے جانے کے مترادف تھا. تو مولانا فضل الرحمان نہیں مانے، وہ نہیں مانے. جب وہ نہیں مانے تو پھر یہ عدم اعتماد آئی ہے. تو آج ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا کہ جنرل فیض حمید اس میں بھی شامل تھے، لیکن جنرل فیض حمید وہی کچھ کرتے تھے جنرل باجوہ انہیں کہتے تھے. تو جنرل باجوہ کے ہی یعنی وہ کہتے ہیں نا اصل تو کی پلیئر جنرل باجوہ ہے، لیکن جنرل باجوہ اب آرام سے بیٹھ گئے سائڈ پر رو کر، اور اب کوئی ان کے بارے میں کہتا ہے جی وہ ایکسٹینشن کے خواہاں تھے، ایکسٹینشن چاہتے تھے اس لیے سب کچھ کر رہے تھے. یہ ویسے عمران خان بھی کہتا ہے. تو عمران خان تو اس کے باوجود انہیں ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے، اور اس لیے تیار تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل باجوہ کو آخری وقت میں شاید یہ سمجھ آ گئی تھی کہ انف از انف، اس سے زیادہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے. آج وزیر شہباز شریف نے بھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام لے کر ان پر سخت تنقید کی، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ثاقب نثار کے دور میں بہت سارے پروجیکٹ روک دیے گئے. اور انہوں نے بتایا کہ ثاقب نثار نے اپنے دور میں جو ترقیاتی پروجیکٹ تھے ان پر پابندیاں عائد کر دی تھی. وہ اتوار کو بھی عدالت لگاتے تھے، ہفتے کو بھی عدالت لگا لیتے تھے، اور وہ کسی یتیم کو یا کسی بیوہ کو حق دلانے کے لیے عدالت نہیں لگاتے تھے، بلکہ وہ عدالتیں نون لیگ کی جو کو راستہ روکنے کے لیے، ان کی جو فتح ہے وہ روکنے کے لیے لگاتے تھے. تو انہوں نے اورنج لائن کا ذکر کیا. یہ ویسے درست ہے، ثاقب نثار نے کوئی اچھے کام نہیں کیے اور بلکہ بہت ہی برے کام کیے، اور وہ بنیادی طور پر عدلیہ کے وہ نوری نت ہیں. اور ان کے حوالے سے میرا ویسے سوال ہے کہ اگر آپ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، چاہے کوئی افسر ہو، کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، اور آپ کو حکومت سے نکال دیتا، تو جب آپ حکومت میں واپس آتے ہیں تو آپ میں اتنا دم خم کیوں نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کوئی انکوائری کنڈکٹ کریں، اس کے خلاف حکومت کو گرانے کا مقدمہ قائم کریں، آئین کی آرٹیکل 6 لگائے، کنوکٹ کرے اس کو. یہ عورتوں کی طرح جلسوں میں جا کے رونا جی فلانے نے انج کرتا، فلانے نے انج کرتا، انہیں ماریا، انہیں پاکستان کی سیاست کا ایسے ہی ایک واوا آدمی نے ڈالا ہے، یا کوئی دبنگ سیاستدان کبھی نہیں آیا. دبنگ جرنیل ہم نے بڑے دیکھے ہیں، لیکن وہ دبنگ جرنیل بھی بعد میں وہ بھی ٹھسی ثابت ہوئے. لیکن سیاستدان بھی جو ہے وہ آج تک اس طرح کا دبنگ کوئی نہیں آیا کہ جو کم از کم ان کو پکڑ کے جو ہے نا، یعنی جو بھی جس نے بھی سازش کی، اور ثابت ہوتا ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. یعنی اگر 2018 میں ملک ترقی کر رہا تھا اور اس کو تباہ برباد کر دیا کہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام آج رو رہے ہیں، باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں، خون کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، تو ان کے درد کا درما کیسے ہوگا کہ ایک شخص نے، ایک جج نے فیصلہ کر دیا، ایک جرنیل نے فیصلہ کر دیا، اور وہ کھلا گھوم رہا ہے، اور ہم سارے جو ہے وہ اس کا نام لے کے صرف ماتم کر رہے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی ہے. مولانا سراج الحق بڑے ایکٹیو ہیں، اور آج انہوں نے 2 اہم ملاقاتیں کی ہیں. ایک ملاقات انہوں نے کی ہے عمران خان صاحب سے، اس سے پہلے ملنے گئے تھے شہباز شریف صاحب سے، دونوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور مذاکرات کی آفر کی ہے. مولانا سراج الحق اس سے پہلے بھی عمران خان سے مل چکے تھے، اور عمران خان نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ مذاکرات کے لیے کوئی ایفرٹ کریں تو ہم آپ کو پازیٹیو رسپانس دیں گے. جس کے بعد
سراج الحق صاحب کوشش کر رہے تھے پرائم منسٹر سے ملنے کی اور بالآخر ان کی ملاقات ہو گئی ہے. آج ملاقات کے بعد وہ پھر جب کہہ دیا شہباز شریف صاحب نے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ کو سیریس ایفرٹ کرتے ہیں تو آپ کا احترام ہے, آپ ایک بڑی زبردست کریڈیبل جماعت کے سربراہ ہے. تو سراج الحق صاحب گئے پھر ان کے پاس, عمران خان کے پاس, اور جب پائی ان کو بتایا کہ جناب تیار ہے. عمران خان کہا جناب میں تے ہور کی چاہیے مینو, انا کی چاہیے, دو کیا کہتے ہیں, 2 روٹیاں, اندھا کیا مانگے 2 ریوڑیاں. تو وہ تو ریوڑیوں کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ نہ امریکہ والوں بھی نہ ہو گئی, فوج والوں بھی نہ ہو گئی, عدلیہ ان کو بچانے کے چکر میں وہ کہتے ہیں نا اپنی اس کو پڑ گئی ہے, وہ اب اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے, وہ یا تو خود مرے گی یا کسی کو مارے گی. تو یہ صورتحال ہے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے, اب پتہ نہیں اس میں سیریسنس کتنی ہے. 1 سیٹ ہے مولانا سراج الحق کی, جماعت اسلامی والوں کی, اور انہوں نے جو ہے وہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کرائیں گے. اور یعنی خان جا کے کتنے ڈگا ہے کہ ایک جماعت والے ترلے کر رہا ہے کہ میری صلح کرا دیو. اب خان صاحب کو کوئی بندہ جا کے نا صرف اتنا کہہ دے کہ میں تیری نواز شریف نے گل کرا دیا, تو عمران خان تو گوڈے پھاڑ لے گا. کیونکہ یہ میری اطلاعات ہے کہ کوشش کی جا چکی ہے اس سے پہلے بھی کہ کوئی رابطہ شبطہ ہو جائے, لیکن وہ کوئی جواب نہیں مل رہا. تو بہرحال یہ اب تک کے لیے اتنا ہی. اور اس خبر کے ساتھ کہ مولانا عبدالشکور جو ہے ان کی ایک حادثے میں موت واقع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے یہ خدشات درست ہو کہ ان کی موت کا تعلق جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی اس جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں یا الزامات لگائے ہیں یا جو دعوے کیے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ہو, اور ان کی یہ موت برحق ہے. اگر تو یہ کوئی ایسی ایکسیڈنٹل حادثاتی موت ہے تو پھر تو چلے الگ بات ہے, لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا تعلق اس سے ہو سکتا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.